نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 9 کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہم نے کچھ 2 رول ہیں جو مین سیکھنے ہیں، 1 بائی 1 سیکھیں گے۔ آج ہم ایک رول پڑھیں گے کیونکہ اس تختی کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ آج ہم اس کی خاف تختی پڑھیں گے، تختی نمبر 9، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہمارا باقی کا ہاف ہوگا۔ تو اسی طرح پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم آج ایک قاعدہ دیکھتے ہیں، یہ مد کے قواعد ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے حروف مدہ حروف لین پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ الف واو یا، الف خالی الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ ہیں۔ اور لین کون سے ہیں کہ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ دونوں حروف لین ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی حروف مدہ اور حروف لین کو ہم سمجھ گئے، اور ایک بات اور یہاں پر بہت ضروری ریمائنڈ کرانی ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہم نے پڑھا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں، یعنی انہیں بھی حروف مدہ ہی ایک طرح سے اسی کی طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یعنی جو کھڑی زبر ہے وہ الف مدہ کے برابر ہوتی ہے، جو کھڑی زیر ہے وہ یا مدہ کے برابر، اور جو الٹا پیش ہے وہ واو مدہ کے برابر، یعنی ان سب کو 2 حرکات ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہم قاعدہ سیکھنے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مدہ کے بعد، ٹھیک ہے، حروف مدہ اب آپ کو پتا ہے کون کون سے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو ہمیشہ 4 الف اس کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آئے گا تو اس کو کتنا ہم نے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مد کے قواعد ہیں، جو بڑی مد آتی ہے نا اس کو ہم کتنا کھینچیں گے، اس کو ہم 4 حرکات جتنا، یا اسے کیا کہتے ہیں 4 حرکات جتنا، مطلب ایک الف 2 حرکت کے برابر ہوتا ہے، تو اس کو 4 الف یعنی 4 الف کے جتنا ہم اس کو کھینچیں گے۔ اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں اگر حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد اگر اسی کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ اچھا، متصل کا کیا مطلب ہے کہ متصل کا مطلب جڑا ہوا، یعنی اس کے ساتھ مل کے آ رہا ہے نا۔ تو آپ کے آسانی کے لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ متصل مطلب ساتھ جڑا ہوا۔ تو جس کلمہ کے اندر یعنی حروف مدہ میں سے کسی حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے تو اسے مد متصل کہیں گے، اور اس کا دوسرا نام ہے مد واجب، ٹھیک ہے، یا اس کو مد متصل کہہ لیں یا مد واجب۔ جیسے جاء، ٹھیک ہے، یہ جو جاء ہے نا اس میں دیکھیں یہ پورا ایک کلمہ ہے، اور ایک ہی کلمہ کے اندر کیا ہو گیا کہ الف مدہ ہے نا، یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ، ٹھیک ہے، یعنی حالی الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ اب الف مدہ ہے تو یہ حروف مد میں سے ہے، حروف مد کے بعد حمزہ آ گیا ہے اور یہ ایک ہی کلمہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ سے کلمہ، جا الگ سے اور آ الگ سے نہیں ہے، یہ جا آ اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہی کلمہ کے اندر آ گیا الف مدہ کے بعد حمزہ، تو یہ مد متصل کہلائے گی، اور دوسرا نام اس کا مد واجب بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کو 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، جا، ٹھیک ہے، جا کو 4 حرکت لمبا کر کے پھر آ پڑھیں گے۔ اور اگر حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ اگلے کلمہ یعنی دوسرے کلمہ کے شروع میں آ جائے، یعنی اگر ہمارا جو حروف مدہ میں سے کوئی ایک حرف پہلے کلمہ کے آخر میں ہے اور جو اس کے بعد جو اگلا کلمہ آ رہا ہے اس کے شروع میں
उसके शुरू में हमजा आ जाए, ठीक है, दूसरे कलिमा के शुरू में हमजा आ जाए, तो फिर उस मद को क्या कहते हैं? उस मद को मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज, ये दोनों नाम उसके हैं, ठीक है। मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज कहते हैं। मुनफसिल मतलब फसल आ गया ना, उसमें फासला आ गया, ठीक है। मुनफसिल कहते हैं फसल से, फासले से, यानी हरूफ मद्दा और हमजा के दरमियान फासला आ गया, तो ये मद्दे मुनफसिल हो गई। तो इसको भी उतना ही लंबा खींचेंगे, ठीक है। उसकी मिकदार भी कितनी होगी? इसकी मिकदार भी 4 अलिफ के बराबर होगी। जैसे अब ये देखिए आगे मिसाल समझाई जा रही है, जैसे इन्ना अंज़लना, ठीक है। अब ये इन्ना जो है, ये इन्ना ये अलिफ मद्दा था, ठीक है, यानी अलिफ से पहले जबर आ रही है ना, ये अलिफ मद्दा था। अब देखिए अलिफ मद्दा के बाद अगले हर्फ में हमजा आ रहा है। अनजलना, इन्ना अलग से एक कलिमा है और अनजलना अलग से एक कलिमा है, ठीक है। तो पहले कलिमा के आखिर में अलिफ मद्दा आ गया और दूसरे कलिमा के शुरू में हमजा आ गया, तो ये मद्दे मुनफसिल है या मद्दे जायज इसको कहेंगे, और इसको भी 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, ठीक है। यानी इन दोनों को 4 अलिफ के बराबर ही लंबा खींचना है, ठीक है। हम आज इंशाल्लाह इसी कायदे तक रुकेंगे। जो अगला कायदा है, कायदा नंबर 2, वो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए आपने बस ये मद्दे मुनफसिल और मद्दे मुत्तसिल को याद रखना है। इनको 4 अलिफ के बराबर खींचते हैं, एक मद्दे मुत्तसिल है और एक मद्दे मुनफसिल है, ठीक है। हम अपना कायदा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा खड़ी जबर आ, मीम जबर मा, आमा, नून जबर ना, आमना, ठीक है। अब यहाँ पर इस तख्ती में हम ये सीखेंगे कि पहले तो हमने हरकत को अलग अलग से सीखा, कि एक हरकत को जो एक जबर है, हाली जबर है, उसको एक हरकत, और जो खड़ी जबर है उसको 2 हरकत लंबा करेंगे। तो आज हमने इनमें फर्क करना है, ठीक है। इसको आमना, आमना नहीं पढ़ेंगे, आमना, आमना, यानी आ को पहले 2 हरकत पढ़ेंगे, आमना, और माना एक एक हरकत। ये ना हो कि हम आ तो लंबा करें साथ माँ भी लंबा करें, माँ को और नून को लंबा नहीं करना, आमाना ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? आमाना, हमजा खड़ी जबर आ, मीम जबर मा, आमा, नून जबर ना, आमाना, हमजा खड़ी जबर आ, वाव खड़ी जबर वा, आ वा, ठीक है। इन दोनों को 2 2 हरकत लंबा करेंगे। हमजा खड़ी जबर आ, नून जेर नी, आनी, या जबर या, आनिया, ता 2 जेर 3, आनिया 3। और अगर या ये दो जो जेर आ रही हैं, यानी तनवीन जो आ रही है, अगर इसके बाद, अब देखें इसके बाद अगला हर्फ हमारा क्या है? हमजा है, तो ये हुरूफ हल्की में से है, तो यहाँ पर हम इजहार करेंगे, ठीक है। अगर रवा पढ़ते हुए हम यहाँ पर इजहार करेंगे। ये कायदा हम पहले पढ़ चुके हैं। आनियातिन, हमजा खड़ी जेर ई, लाम खड़ी जबर ला, ईला, फा जेर फी, ईलाफी, ठीक है, ईलाफी। हर हरकत को उतना ही अदा करना है जितना हमने इसको सीखा है, ना किसी को बहुत ज्यादा लंबा करना है और ना किसी को बहुत छोटा। हमजा, हमजा या जबर आई, नून जबर ना, आई ना, बा जेर बी, हा खड़ी जेर ही, बी ही, जीम, जीम अलिफ जबर जा। अब आगे हमजा आ गया, ठीक है। वैसे तो हम इसको 2 हरकत पढ़ते, जीम अलिफ जबर जा, लेकिन इसी कलिमा में देखें, इसी कलिमा में आगे हमजा आ गया है, तो अब हमने जा को 4 अलिफ के बराबर लंबा खींचना है, ठीक है। 4 अलिफ के बराबर इसको लंबा खींचेंगे, तो जीम अलिफ जबर जा, हमजा जबर आ, जा आ, ठीक है। ये अब देखें, मैंने काउंट करने का भी एक तरीका बताया था,
کہ یا تو آپ ساتھ ساتھ ایسے کاؤنٹ کرتے جائیں 1 2 3 4، ٹھیک ہے، یہ 4 الف ہو گئے، یا پھر اپنی بند فنگرز کو 1 بائی 1 کھولتے جائیں تو یہ پھر 4 الف کے برابر ہو جائے گا۔ جاء، اب اس سے اگلا حرف دیکھیں، اب یہ دیکھیں یہ جیم کھڑی زیر جی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جیم کھڑی زیر جی پڑھیں گے، اور اسی کلمہ میں آگے حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی کلمہ میں آگے حمزہ آ رہا ہے تو یہ بھی 4 الف کے برابر لمبا ہوگا، یعنی پیچھے بھی ہم نے مد متصل پڑھا ہے اور آگے بھی یہ جو ہمارا کلمہ ہے یہ بھی مد متصل ہے، ٹھیک ہے۔ جیم کھڑی زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کو کاؤنٹ کرتے جانا اور پڑھتے جانا ہے۔ جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین، ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو عین پڑھا، یہاں بھی میں نے اظہار کیا ہے کیونکہ اگلا جو ہمارا حرف ہے وہ خا ہے، خا بھی حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر بھی میں نے اظہار کیا، اگر رواں پڑھیں گے یعنی ملا کر پیچھے سے پڑھیں گے تو جوعین، خا واو خا واو زبر خو، فا دو زیر فین، خوفن، ٹھیک ہے، خوفن، اس طرح پڑھیں گے، اور فن پہ بھی میں نے اظہار کیا، اس سے بھی اگلا حرف جو ہے حروف حلقی میں سے ہے۔ خا یا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن، لیکن اب یہ دیکھیں تنوین کے بعد ہمارے پاس اگلا حرف کیا آ رہا ہے، دال، یا اور نہ تو یہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ یہ ادغام کے جو حروف یرملون ہم نے پڑھے تھے نہ یہ ان میں سے ہے، اور نہ ہی با اور میم ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ان حروف میں سے ان 13 حروف کے علاوہ جتنے حروف آئیں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد وہاں پر ہم کیا کریں گے، اخفا کریں گے، تو میں اس کو خیرون کی بجائے یہاں پر غنہ کروں گی، تھوڑا سا نون کی آواز کو چھپاؤں گی، خیرون، خیرون، اس طرح اس کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، رن، رن نہیں پڑھنا، وہ اظہار ہو جائے گا، تھوڑا سا غنہ کریں گے اور نون کی آواز کو چھپائیں گے، اس کو کہتے ہیں اخفا، یہاں پر ہم نے کیا اخفا، خیرون، اور را کو موٹا بھی پڑھیں گے کیونکہ پیش ہے، خیرون، دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال پیش دو، دا وو دو، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ دال ہم نے لمبا کیا، واو بھی لمبا کیا، لیکن اس دال کو ہم ایک ہی حرکت پڑھیں گے، دا وو دو، دال کھڑی زبر دا، لام زیر لی، رالی، کاف زبر کا، رالی کا، رو، رو زبر رو، دود واو پہ دو، رو دو، ٹھیک ہے، یہ واو مدہ ہے تو 2 حرکت ہوگا، رو دو، اور را کو موٹا پڑا جائے گا، کیوں، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، رو دو، شین الف زبر شیا، اب دیکھیں یہ بھی مد متصل آ گئی ہمارے پاس، یعنی یہ جڑا ہوا ہے حمزہ، الف مدہ کے فوراً بعد ہی ایک ہی کلمہ کے اندر حمزہ آ گیا ہے تو اس کو بھی 4 الف کے برابر کھینچیں گے، شین الف زبر شیا، حمزہ زبرہ، شیا، ٹھیک ہے، اس کو بھی 4 الف کے برابر پڑھا ہم نے، شیا، میم کھڑی زبر میں، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، ماں کو 2 حرکت پڑھنا ہے اور یہ ایک ایک حرکت، یعنی یہ ایک الف کے برابر ہے، مالی کی، یا شین یا زبر شئی، حمزہ 2 زیر ان، شئی ان، ٹھیک ہے، اب یہ یا لین ہے، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے، شئی ان، اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں، نہ جھٹکا دیں گے نہ لمبا کھینچیں گے، شئی ان، اب شئی ان، اب دو زیر کے بعد اگلا ہمارے پاس جو حرف ہے یہ بھی ادغام کا حرف ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، یعنی آواز کو ہم ان کی آواز جو ہے ان نہیں پڑھیں گے، ان پڑھنا اظہار ہوتا ہے،
ہم یہاں پر ادغام کریں، اخفا کریں گے. اخفا کا مطلب ہے چھپانا، آواز کو چھپائیں گے. شیئن، شیئن، ٹھیک ہے. رواں پڑھتے ہوئے میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں. رواں جب ہم پڑھیں گے مالکی شیئن طغا، اس طرح، ٹھیک ہے. تو موٹی پڑی جائے گی، تو زبر تو، اور غا بھی، غین بھی موٹا پڑا جائے گا. غین کھڑی زبر غو، تو غو. تو ایک حرکت پڑی، اور غائن کو ہم نے 2 حرکت یا 1 الف کے برابر پڑھنا ہے. تو غو، تو زبر تو، غین واؤ زبر غاؤ، تو غو. تو یا زبر توئی، رو دو زبر رون، توئی رون، توئی رون، ٹھیک ہے. اور رن پڑھا میں نے، اس کو اظہار کیا ہے کیونکہ اس کے بعد اگلا حرف ہمارے پاس کون سا آ رہا ہے؟ عین کا، یعنی عین حروف حلقی میں سے ہے. توئی رن. اب عین زبر عین، عین الف زبر آ، دال 2 زیر دن، عادن. اور دن بھی میں اظہار کر رہی ہوں، اگلا حرف بھی ہمارا حروف حلقی میں سے ہے. عادن. عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، اعلا. عین یا زبر آئی، نون 2 پیش نون، عینن. لیکن ابھی ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہم نے اظہار کرنا ہے یا ادغام. تو یہاں پر ادغام ہوگا کیونکہ اگلا حرف ہمارا فا ہے. عین. میں یہاں پر اخفا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اخفا یعنی آواز کو چھپا رہی ہوں. یہ ان 13 حروف کے علاوہ حروف میں سے ہے. وہ 13 حروف کون سے ہیں میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. عین، حا، حمزہ، ہا، غین، فا. 6 حروف یہ ہیں. اس کے بعد ہے یرملون، ٹھیک ہے. یرملون کے بھی کتنے حروف بن جاتے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واؤ، نون. یرملون، ٹھیک ہے. یہ 6 اور 6 یہ 12 حروف ہو گئے. اور اس کے بعد ایک حرف کون سا ہے؟ با. یعنی یہ 13 حروف کے علاوہ جتنے حروف آئیں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد، وہاں پر ہم اخفا کریں گے، آواز کو چھپائیں گے. عین. آگے ہے فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی. قاف الف زبر قو، لام زبر لا، قول. قاف واو زبر قو، لام 2 پیش لون، قولن. ٹھیک ہے. یہ والی قاف موٹی پڑی جائے گی جیسے قولا. اس کو کالا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اس کو کالا نہیں پڑھنا، ڈنڈے والی کاف نہیں پڑھنی، اس کو قولا پڑھنا ہے، قولا. اور قولن. اور آگے میں یہاں پر اخفا کروں گی. اگلا حرف ہمارا کاف ہے. قولن. کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا. کاف یا زبر کئی، دال 2 زبر دن، کئی دن. لیکن اب تنوین کے بعد اگلا حرف کیا ہے؟ کاف. تو یہاں پر اخفا ہوگا. کئی دن. کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کئی فا. لام واو زبر لاؤ، حا 2 زیر حن، لو حن. ٹھیک ہے. یہ حا ہم نے فرق کرنی ہوتی ہے، اس کو وسط حلق سے ادا کرتے ہیں. لوحن، لوحن، ٹھیک ہے. لوحن. لیکن اگلا ہم حرف دیکھ لیتے ہیں کہ تنوین کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام. تو اگر ہم اس کو روا پڑھیں گے تو ہم اس کو ملا دیں گے، غنہ نہیں کریں گے، صرف ملائیں گے. لوح لیسا. ٹھیک ہے. اور قرآن میں جو اردو ٹائپنگ والے قرآن ہے، یعنی اردو ٹائپنگ سے مراد کہ جو یہاں پر عربی میں قطر میں اور سعودیہ میں، یہ جو عرب کنٹریز میں جو قرآن ملتے ہیں وہ تھوڑے عربی لہجے میں لکھے ہوتے ہیں. وہاں پر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد لام اور را آتی ہے تو اس پر شد نہیں ہوتی. ان کو رولز آتے ہیں تو وہ خود ہی سے اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، لوح لیسا. لیکن ہم جو برصغیر کے جو لوگ ہیں
کیونکہ ہمیں رولز نہیں آتے، ہمیں عربی نہیں آتی، تو وہاں پر پھر انہوں نے ہماری آسانی کے لیے شد لگائی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں خود ہی پتا ہوتا ہے کہ اب ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے، لو حلا، ٹھیک ہے، تو اس کو ملا کر ہی پڑھا جاتا ہے رواں پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، رواں پڑھتے ہوئے، بس اس بات کا خیال رہے کہ یہاں پر غنہ نہیں کریں گے اگر ہم رواں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے سے ملا کر پڑھے ہیں، تو لو حلیسا، تو اس کو لوحن میں پڑھتی ہوں، ابھی میں رک رہی ہوں یہاں پر، یعنی آگے ملا نہیں رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر وقف کریں گے تو لوح، لوح، ہا کی آواز آئے گی اور ساکن کر دیں گے اس کو، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لئی سا، میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، ما لن، اب تنوین کے بعد آگے نون آ رہا ہے، تو نون جو ہے وہ ادغام کے حروف میں سے ہے، یعنی یہاں پر ملاتے ہیں لیکن غنہ بھی کرتے ہیں، اگر میں اس کو رواں پڑھوں گی تو میں غنہ کروں گی، مالن نارن، مالن نارن، اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ملا رہے ہیں، ورنہ مالن، اگر صرف اس ایک کلمہ کو میں پڑھ رہی ہوں تو مالن، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، اور اسی طرح اگر اس کو میں ملاتی ہوں تو دو زبر کے بعد دیکھیں میم آ رہی ہے، تو یہ بھی ادغام کے حروف میں سے ہے، ملاتے ہیں لیکن غنے کے ساتھ، تو ناغم، نائن، ٹھیک ہے، غنہ بھی کرتے ہیں، یاد رہے ہمیشہ کہ ایک قاعدہ اور ہے کہ جب بھی نون کے اوپر شد ہوگی اور میم کے اوپر شد ہوگی تو وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے، تو یہ قرآن میں آٹومیٹکلی یہاں پر شد لگائی ہوتی ہے، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو غنہ بھی کرنا ہے اور ملانا بھی ہے، میم الف زبر ما، حمزہ دو زیر ان، اب یہ دیکھیں یہ بھی مد متصل ہم پڑھے ہیں کیونکہ ایک ہی کلمہ میں الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، کاؤنٹ کریں میرے ساتھ، دیکھیں ما ان، ما ان، واو یا زبر وئی، لام دو پیش لن، ویلن، یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یومن، اب یہ دیکھیں میں یہاں پر اظہار کر رہی ہوں، میں اس کو رواں نہیں پڑھی، اگر ہم رواں پڑھتے تو دیکھیں پھر دو زیر کے بعد، یومن میں دو زیر کے بعد یا آ رہی ہے، تو یا بھی یرملون میں سے ہے، تو یہاں بھی ملاتے ہیں اور ساتھ غنہ بھی کرتے ہیں، یومن یرہ، تو قرآن میں یہاں پر آٹومیٹکلی شد لگا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ملانا ہے اور غنہ بھی ضرور کرنا ہے، یومن یرہ، ٹھیک ہے، یومن یرہ، ٹھیک ہے، غنہ ضرور کرنا ہے ملاتے ہوئے، یومن، آگے یا زبر یا، را زبر را، یا را، ہا الٹا پیش ہو، یا راہو، ٹھیک ہے، یا راہو، ہر حرکت کو اتنا ہی ادا کرنا ہے جتنا ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یراہو، بعض لوگ اس کو یراہو پڑھ جاتے ہیں، یاد رہے یقین مانے اس سے بہت زیادہ معنی بدل جاتے ہیں، تو ہمیں ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے، اس کو ایک ایک حرکت ہے، یا ایک حرکت ہے، را ایک حرکت ہے، ہا جو ہے وہ دو حرکت ہے، یراہو، ہا الف زبر ہا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، ہا الف زبر ہا، فا زیر فی، حافی، ضا دو پیش دون، حافظون، ٹھیک ہے، یہ ضا کیسے پڑھنی ہے، موٹی پڑھنی ہے اور نرمی سے پڑھنی ہے، یعنی اس کو حافظن نہیں پڑھنا، زن سخت ہو جائے گا اور وہ زال کا مخرج ہے، حافظون، ہماری جو اوپر جو زبان کے کنارے ہیں اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگ رہے ہیں اور موٹا ہم اس لفظ کو پڑھے ہیں، حافظون، دال الف زبر دا، فا زیر فی، دافی، قاف دو زیر قین، دافقین، اور اگر ملا کے آگے پڑھیں گے تو دافقین، کیونکہ آگے شین ہے، شین الف زبر شیا، ہا زیر ہی، شاہی، دال دو زیر دن، شاہدین، عین الف زبر آ، با زیر بی،
عابی، دال دو پیش دن، عابدن۔ اب آگے دیکھیں، یہاں بھی ہماری کون سی مد آ رہی ہے؟ مد متصل، کیونکہ یہ جو عائلن ہے یہ ایک ہی کلمہ ہے اور الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا، تو اس کو 4 کاؤنٹ کریں گے۔ عین الف زبر آ، حمزہ زیر ای، آئی، لام دو زبر لن، آئلن، ٹھیک ہے، آئلن، 4 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ غین الف زبر غو، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، نون الف زبر نا، صاد زیر سی، ناصی، را دو زیر رن، ناصرین، ٹھیک ہے۔ اب ناصی، سی صاد کو موٹا پڑھیں گے، اس کو سی نہیں پڑھنا، وہ سین کا مخرج ہو جائے گا، ناصرین، اور را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ زیر آ رہی ہے اس کے نیچے، ٹھیک ہے، تو اس کو موٹا نہیں کریں گے، را کو موٹا نہیں کرنا، ناصرین۔ واو الف زبر وا، لام زیر لی، والی، دال دو زیر دن، والدین، حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، زال پیش دو، اعوذ۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو ہمارا اعوذ ہے، یہ ہم سب کا بہتر ہونا، ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اعوذ پڑھ جاتے ہیں، ہم حمزہ اور عین کی آواز کو ایک جیسا پڑھتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے، ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ نہیں، اعوذ، اعوذ باللہ، ٹھیک ہے، یہ عین کی آواز پراپر نکالنی ہوتی ہے ورنہ معنی بدل جاتے ہیں اور گناہ ہوتا ہے۔ اعوذ، اس پر بہت پریکٹس کرنی ہے آپ نے، اعوذ، اور زال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور باریک پڑھنا ہے، اعوذ۔ اور ایک چیز اور یہاں پر جو زیادہ تر غلطی ہوتی ہے اعوذ میں، کہ حمزہ کو بعض لوگ ایک حرکت کی بجائے 2 حرکت پڑھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، حمزہ کے اوپر ایک حرکت ہے تو اعوذ نہیں پڑھنا، آ کو لمبا نہیں کرنا، ایک حرکت پڑھنا ہے اور فوراً عین پہ چلے جانا ہے، اعوذ، ٹھیک ہے، او کو 2 حرکت کریں گے، اعوذ۔ ہم آگے دیکھیں، حمزہ زبر آ، کاف یا زیر کی، اکی، دال پیش دو، اکیدو، یا زبر یا، خوا الف زبر خوا، یا خوا، فا پیش فو، یا خوافو، ٹھیک ہے، یہ جو خوا ہے یہ تھوڑی موٹی پڑی جاتی ہے اور جیسے گلے میں خراش سی ہوتی ہے، اس کو ویسے پڑھا جاتا ہے، یا خوافو، یا زبر یا، دال کھڑی زبر دا، یا دا، ہا پیش ہو، یا دا ہو، یا پیش یو، قاف الف زبر قا، یو، یا پیش یو، قاف الف زبر قا، یو قا، لام پیش لو، یو قالو، یو قالو، ٹھیک ہے، یہ قاف موٹی پڑی جائے گی، یو قالو، تا پیش تو، رو کھڑی زبر رو، تو رو موٹی پڑی جائے گی، اس کے اوپر زبر ہے، با 2 زبر بن، تو رو بن، حاضر ہی، سین الف زبر سا، حسا، با 2 زبر بن، حسابن، سین پہ سو، با الف زبر با، صبا، تا 2 زبر تن، صباتن، سین زیر سی، را الف زبر رو، سیرو، جیم 2 زبر جن، سیروجن، سین زبر سا، لام کھڑی زبر لا، سلا، میم 2 پیشمن، سلامن، شین زیر شی، دال الف زبر دا، شیدا، دال 2 زبر دن، شیدادن، شین زبر شا، رو الف زبر رو، شرو، با 2 زبر بن، شروبن، صاد زبر سو، واو الف زبر وا، سوا، با 2 زبر بن، سوابن۔ الحمدللہ ہم نے اپنی آدھی تختی مکمل کی ہے آج، تختی نمبر 9،
باقی کی آدھی تختی کیونکہ اس میں کافی رولز ہم نے جو جتنے پیچھے پڑے ہیں وہ سارے ہمارے ریوائز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ادغام، اظہار، تو وہ سارے رولز ریوائز ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک نیا رول جو مد متصل والا، مد منفصل والا پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ابھی تک فی الحال مد منفصل کی کوئی مثال نہیں آئی تھی، جتنی بھی ہم نے الفاظ پڑھے ہیں وہ سب مد متصل والے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں مد متصل بھی کہتے ہیں اور ان کا دوسرا نام مد واجب بھی ہے۔ تو مد متصل کہنا مجھے زیادہ آسان لگتا ہے کیونکہ متصل کے مطلب ہوتے ہیں ساتھ جڑا ہوا، تو وہ پھر معنی بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ حمزہ ساتھ جڑا ہوتا ہے ایک ہی کلمہ کے اندر، اور اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔